بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں ایک خاص ایشو پر کچھ کہنا چاہتا ہوں جو اکثر لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں، وہ یہ کہ مسلمانوں میں اتنے زیادہ سیکٹ کیوں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فرقہ، کہ مسلمانوں میں اتنے زیادہ فرقے کیوں ہیں، اتنے زیادہ سیکٹ کیوں ہیں۔ یعنی ملت واحدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو، ان کا قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، خدا ایک ہے، تو اتنے زیادہ فرقے کیوں؟ یعنی فیکشنز کہیے آپ یا سیکٹ کہیے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ کوئی مسلم فنامنا نہیں ہے، یہ ایک یونیورسل فنامنا ہے۔ کسی بھی مذہب کو آپ دیکھیں تو وہاں پر جو اس کے جو فاؤنڈر تھے، ان کے زمانے میں وہ مذہب ایک مذہب ہوتا تھا، لیکن لیٹر پیریڈ میں ان میں ٹکڑے ہوئے اور بہت سے سیکٹ بن گئے، کرسچن میں، جو میں، ہندوز میں، جینزم میں، بدھزم میں، جس کو بھی دیکھیے آپ۔ تو یہ ایک یونیورسل فنامنا ہے جو ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اس وقت میں دوسرے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، اس وقت میں اسلام میں جو فرقے ہیں، جو سیکٹ ہیں، ان کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیکٹ ہیں، ان میں ایک وہ ہے جو جن کو آپ ڈیویٹڈ سیکٹس کہہ سکتے ہیں، یعنی اصل جو جس کو کہا گیا صراط مستقیم، جو اصل جو بات ہے اس سے ہٹ کر کے بنے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہٹے نہیں ہیں، ڈیویشن نہیں کیا انہوں نے، پھر بھی وہاں فرقے بن گئے ہیں۔ So you have to differentiate between the two. Otherwise you cannot understand this phenomena. تو پہلے میں عرض کروں گا ڈیویٹڈ جو سیکٹس ہیں ان کے بارے میں۔ دیکھیے، ڈیویٹڈ سیکٹ سے کون سے مراد ہیں؟ جیسے درگاہی لوگ ہیں، اور عرب کنٹریز میں تو درگاہ کا فنامنا نہیں ہے، لیکن انڈین سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو درگاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو آپ ایک درگاہی فرقہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کمپلیٹلی ان اسلامک ہے، اس کا کوئی بھی بیس قرآن یا حدیث میں نہیں ہے۔ یہ جو درگاہی فنامنا ہے جس سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی بھی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیے، دراصل بات یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ کنورٹ ہو کر اسلام میں آتے ہیں تو ان کی ڈی کنڈیشننگ پوری طرح ہو نہیں پاتی، تو پچھلے کلچر کا جو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اسی کو وہ اسلامائز کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو کنورژن ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہیں آئیڈل ورشپر تھے، تو وہ جب وہ اسلام میں آئے تو ان کی ایجوکیشن نہیں ہو سکی،
ان کی ڈی کنڈیشننگ نہیں ہوئی، تو اسی مائنڈ کو لے کر کے اسلام میں آ گئے اور وہاں انہوں نے اپنے اس پرانے اس کو اسلامائز کر لیا۔ میں ایک بار تو رشی کیش گیا، تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک گیلری تھی، اس گیلری میں بہت سے ہندو بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے بہت سارے بت ہیں، آئیڈلس۔ تو اس گیلری میں دونوں طرف، یعنی رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو میرے ساتھ جو گائیڈ تھے وہاں، ایک ہندو گائیڈ، اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہندو اور مسلمان میں کیا ڈفرینس ہے، ہم لوگ کھڑا کر پوچھتے ہیں، آپ لٹا کر پوچھتے ہیں۔ بس درگاہ میں جو قبر ہوتی ہے، اس قبر میں جو بزرگ ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں ان کو پتھروں میں کی شکل دے کر بیٹھا رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ کھڑا کر پوچھتے ہیں، آپ لٹا کر پوچھتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اسلام ہے کہ لٹا کر پوچھنا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ کے کلچر کو جو کنورٹ لوگ تھے انہوں نے اسلامائز کر کے درگاہ کی شکل دے دی۔ اسی طرح دیکھیے ہمارے یہاں تفضیلیہ فرقہ ہے جو حضرت علی کو سب سے زیادہ افضل مانتا ہے۔ یہ بھی ڈیویشن ہے، کیونکہ حضرت علی کا افضل ہونا یہ بالکل اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں تو کسی بھی ایک صحابی کو دوسرے صحابہ پر افضل بتانے کی کوئی حدیث یا قرآن میں ہے ہی نہیں کچھ، سب صحابہ برابر ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہی بالکل اسلام کے خلاف ہے کہ کوئی ایک صحابی کو لے آپ کہیں کہ یہ دوسرے سب صحابیوں پر افضل ہے۔ یہ فرقہ بھی ڈیویٹڈ فرقہ ہے۔ ایسے دیکھیے ایک فرقہ، اس کو ہم کہا جاتا ہے قرآنی فرقہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ یہ فرقہ بھی ڈیبیٹڈ فرقہ ہے۔ اس کانسیپٹ کی کوئی بیس، کوئی اصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اسلام کے جو تعلیمات ہے، اسلام کا جو مذہب ہے، وہ قرآن اور سنت دونوں سے مل کر کے سمجھ میں آتا ہے۔ آپ سنت کو الگ کر دیں، سنت رسول کو، صرف قرآن کو لے لیں تو کچھ بھی نہیں پائیں گے آپ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ فرق کرتے ہیں، یہ فرق کے بیس کیا ہے، کیا بنیاد ہے؟ کیونکہ قرآن بھی حدیث ہی ہے۔ دیکھیے ہمارا ایک اصطلاح ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں خدا کی زبان سے بات کہی گئی ہو، جسے انا عند ظن عبدی بھی، یہ حدیث ہے لیکن خدا کی زبان سے ہے، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ میں کہتا ہوں قرآن حدیث قدسی ہے، کیونکہ جس پیغمبر کی زبان سے حدیث نکلی ہے اسی پیغمبر سے ہم نے قرآن کو بھی سنا ہے۔ تو اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جو لوگ ڈفرینس کرتے ہیں وہ بالکل ہی یعنی کوئی اس کی علمی بیس نہیں ہے۔ دوسری حدیثیں اگر حدیث ہیں تو قرآن جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، یعنی خدا کی زبان سے بات کہی گئی ہے، اس میں یعنی متکلم جو ہے وہ خدا ہے۔ ایسے بہت سے فرقے بنے ہیں جو بالکل بیس لیس ہیں، اسلام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے طور پر ایک نکالتے ہیں، دیکھو قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ، لیکن وہ سب بالکل ہی بیس باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس ایک بار کچھ شیعہ حضرات آئے، علماء تھے وہ، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ افضل ہیں سب سے، تو کہاں قرآن حدیث میں کہاں یہ ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے بالکل۔ تو میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا کہ
علی کبیرہ. میں نے کہا استغفر اللہ، یہ کوئی دلیل ہے؟ علی کبیرہ یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. جو آدمی بھی علم جانتا ہو، عربی زبان جانتا ہو، وہ اس کو کہے گا یہ تو ایک جوک ہے. علی کبیرہ سے آپ نکالیں کہ علی کبیر ہے. اس کا تعلق نہ عربک گرامر سے ہے، نہ عربک لغت سے ہے، کسی چیز سے نہیں ہے. تو اس طرح سے لوگ جو ہے نکالتے ہیں. جسے ایک صاحب میں تقریر سنی تو وہ رسول اللہ کو اتنا بڑھاتے تھے کہ بس، تو انہوں نے تقریر میں جوش خور سے کہا کہ سارا قرآن رسول اللہ کی نعت ہے. اب کتنی احمقانہ بات ہے یہ. اور عالم تھے وہ بھی. سارا قرآن رسول اللہ کی نعت ہے. اس طرح کی باتیں جو لوگ کہتے ہیں، بظاہر وہ کچھ ریفرنسز بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ریفرنسز علم کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے. اگر آپ علمی اعتبار سے جانچیں تو معلوم ہو گیا تو جوک ہے، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یہ کوئی ریزننگ نہیں ہے. تو دیکھیں، جہاں تک ڈیویٹڈ اسکولس جو ہیں، ڈیویٹڈ سیکٹس جو ہیں، ان کا تعلق ہے، ان کے تو کوئی بات ہی نہیں. وہ تو ریجیکٹڈ ہے، ریجیکٹڈ. وہ بدعتی ان اسکول مانا جائے گا ان کو. اور حدیث میں آتا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالے جس کی اصل نہ ہو دین میں، تو وہ ریجیکٹڈ ہے. تو ایسے بہت سے فرقے ہیں جو حقیقت میں ریجیکٹڈ ہیں، وہ کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ایک دھاندلی کی زبان بولتے ہیں وہ، اور بالکل یعنی غیر علمی انداز میں وہ کچھ اپنا پیش کرتے ہیں آیتیں حدیثیں. یہ یاد ہے کہ جس زمانے میں کمیونزم کا زور تھا، اب تو کمیونزم کا زور نہیں ہے. ایک زمانے میں کمیونزم ایک فیشن تھا، ہر آدمی کمیونسٹ بنا ہوا تھا. ایک ساتھ سے ملاقات ہوئی تو ان کا آگے کمیونزم تو قرآن میں موجود ہے. خود قرآن میں نے کہا کیسے موجود ہے؟ انہوں نے ایک آیت پڑھی، ان الارض للہ، زمین خدا کی ہے. تو اسٹیٹ خدا کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس لیے زمین خود اسٹیٹ کی ہو گئی. اس طرح کی دلیلیں پر جو شخص کھڑے ہوئے ہیں وہ بالکل ہی ریجیکٹڈ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. دوسرا جو ہے جس کی کہ اصل ہے، جو ڈیویٹڈ اسکول نہیں کہیں بلکہ ان کو میں کہوں گا فقہی اسکول. فقہی اسکول جو ہے وہ ڈیویٹڈ اسکول نہیں ہے. تو فقہ کے اسکول بہت سارے تھے، میں سمجھتا ہوں 10 سے بھی زیادہ تھے. آج کل ہم 4 فقہ کو مانتے ہیں، یعنی حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی. اور تو وہ جو اور سارے بہت سے تھی فقہی اسکول، وہ تو کتابوں میں ہیں. رواج میں تو یہ 4 فقہی اسکول پائے جاتے ہیں. تو یہ 4 فقہی اسکول جو ہیں، ان کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ڈیویٹڈ اسکول نہیں ہے. انہی میں سارا معاملہ ہے، کیونکہ ان کے پاس ریفرنسز ہیں. یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے ایک جوک نکالا اور کوئی ایک بیس لیس بات کہہ دی، اس پر کھڑے ہو گئے وہ. تو انہیں کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 فقہی اسکول کیوں بن گئے؟ 4 فقہی اسکول جو بنے ہیں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں تو حدیث کی کتابوں میں ان سارے اسکول کی موجود ہے. یعنی فقہ میں جو بھی مسلک اختیار کیا گیا ہے وہ سب ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے.
لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری تاریخ میں دو دور کیوں ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں، جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ 3 زمانے قرون مشہود لہا بالخیر ہے، یعنی رسول اللہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ. یہ ہے قرون مشہود لہا بالخیر، یعنی وہ زمانہ جو خیر کا زمانہ ہے، جو نمونے کا زمانہ ہے، جو ماڈل کا زمانہ ہے. تو سوال، آپ جانتے ہیں کہ فقہ بنی ہے کب؟ ان 3 زمانوں کے باہر بنی ہے، یا عباسد پیریڈ میں. ان 3 زمانوں میں فقہ نہیں بنی تھی، تو اس کے بعد بنی ہے عباسد پیریڈ میں. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہاں، جو حدیثیں اکٹھا کی گئیں عباسی دور میں، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ صحابہ نے مختلف انداز میں روایتیں کی ہیں. یعنی صحابہ کی روایتیں جو ہیں وہ مختلف رسول اللہ کے مختلف مسئلے کو بتاتی ہیں. نماز کا آپ نے کیسے پڑھی اور مختلف چیزیں ہیں کیسے کیا آپ نے، تو اس میں مختلف انداز سے، کئی انداز سے بتایا انہوں نے. اس سے سوال پیدا ہوا کہ ہم کس طریقے کو لیں اور کس طریقے کو نہ لیں، یہ پیدا ہوا. تو یہ بات میں کہوں گا کہ سوال یہ ہے کہ جب صحابہ کے زمانے میں یہ سارے اختلاف مانے فرق، ڈفرینسز موجود تھے، وہاں پر سیکٹ نہیں بنے، فقہی اصول نہیں بنے، تو بعد کو فقہی اصول کیوں بنائے گئے؟ یعنی فقہی اسکول جو بنائے گئے الگ الگ، صحابہ کے زمانے نہیں بنائے گئے، بعد کو کیوں بنائے گئے؟ جس طرح صحابہ کے زمانے میں تھا ویسے باقی رہتا. ان اسپائٹ آف آل دوز ڈفرینسز، سب ایک بنے ہوئے تھے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ فقہی اسکول جن حدیثوں کو لے کر بنے، وہ حدیثیں تو بدعتی حدیثیں نہیں تھیں، لیکن الگ الگ فقہی اصول بنانا بلا شبہ بدعت تھا وہ. یعنی فقہی کیٹیگرائزیشن جو بدعت تھا وہ، اگرچہ حدیثیں جو تھی وہ اپنے آپ موجود تھیں کتابوں میں. تو دیکھیے اس مسئلے پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. مثلا ایک کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، یہ کتاب ہے ابن عبد البر کی، جامع بیان العلم و فضلہ. بہت ڈیٹیل سے اس مسئلے کو لیا ہے انہوں نے، صحیح انداز سے. تو دیکھیے جب یہ سامنے آیا کہ صحابہ سے جو روایتیں اکٹھا کی گئیں، مجھے یہ بات سامنے آئی کہ رسول اللہ نے ڈفرینٹ انداز سے نماز پڑھی ہے. تو اس وقت سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے. تو 2 رائے بن گئیں. ایک رائے یہ تھی کہ الحق لا یتعدد، حق کا ہی نہیں ہو سکتا، ایک ہی طریقہ صحیح ہوگا، باقی تو پھر غلط ہوگا. دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ ہے تنوع کا معاملہ، یعنی ڈائیورسٹی کا معاملہ. تو جو بھی تم طریقہ اختیار کرو وہ صحیح ہوگا. اور اس کی بیس تھی ایک حدیث پر، الحق لا یتعدد، تو خود انہوں نے نکالا تھا، فقہا نے نکالا تھا کہ حق صرف ایک ہوگا، کئی نہیں ہوگا. کوئی حدیث نہیں ہے اس قسم کی. لیکن دوسرا جو مسلک تھا کہ ہر ایک کو بطور تنوع کو لو، یعنی ڈائیورسٹی کے طور پر لو، تو اس کی حدیث، اس کی بیس حدیث میں موجود تھی. ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کو تم فالو کرو گے تم ہدایت پالو گے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر طریقہ جو تھا اپنی جگہ برابر تھا، ہر طریقہ برابر تھا. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ مسئلہ تنوع کا تھا، ڈائیورسٹی تھا، اس میں ایک یکسانی لانے کی ضرورت نہیں تھی. اب میں اس کو مزید ڈیٹیل کروں گا کہ دیکھیے تمام صحابہ نے بتایا کہ رسول اللہ نے 5 وقت نمازیں پڑھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تمام صحابہ نے بتایا کہ آپ نے فجر کی نماز 2 رکعت پڑھی، اور ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ نے فجر کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت پڑھی اور مغرب کی نماز جو آپ نے 2 رکعت پڑھی. تو جن چیزوں میں اختلاف تھا، فرق تھا، وہ بیسکس نہیں تھیں. عبادت میں ایک ہے بیسکس اور ایک ہے نان بیسکس. بس اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا بیسک ہے. یعنی بغیر اللہ اکبر کیے ہوئے آپ نماز شروع نہیں کر سکتے. نماز جب شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اللہ اکبر کہہ کے نیت کہاں باندھ ہے؟ یہ بیسکس میں نہیں ہے. کسی صحابی نے بتایا کہ آپ نے نماز اللہ اکبر کہنے کے بعد یہاں باندھ لی نیت. کسی نے کہا کہ آپ نے یہاں بھی نیت باندھ لی. تو کیا کہ اللہ اکبر جو ہے اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، اس کو کہنا ہی کہنا ہے. نیت کہاں باندھ ہے وہ آپ کی کنوینئنس پر ہے. یہاں باندھ دے تب بھی ٹھیک ہے، یہاں باندھ دے تب بھی ٹھیک ہے. تو اس جو فرق ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ سب نان بیسکس میں ہیں. بیسک میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ایک طبقہ وہ تھا جو محدثین کا تھا، انہوں نے کہا یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس بات سے مت پڑھو کہ ان میں سے کوئی ایک کو ہم لینا ہے اور دوسرے کو نہیں لینا. جو چاہے لے لو، یہاں بات ہوتا ہے ٹھیک ہے، یہاں بات ہوتا ہے بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. لیکن یہ اس وقت بات رہی جب تک کہ محدثین کا زمانہ تھا اور صحابہ کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا. تب تک یہی رہا کہ ان اختلافات کو نان بیسک سمجھو، ضمنی سمجھو اور اس کو نیچرل سمجھو. جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں آپ کو کہ بیسکس اور نان بیسک کا کیا ڈفرینس ہوتا ہے. ایک آدمی اس کمرے میں آتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں 40 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ. تو یہ اسٹیٹمنٹ اپنے کو صحیح ہے کہ یہاں 40 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس سب کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، جو موڈ ہے، کیا یکساں ہے؟ سب الگ الگ ڈھنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے آدمی ہیں ان کے بیٹھنے کی جو وضع ہے، جو ڈھنگ ہے، جو موڈ ہے، وہ الگ الگ ہے. تو وہ جو چیز ہے، جو وضع جو ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں جس کو، وہ ہے نان بیسکس. بیسک چیز ہے کہ آپ بیٹھا ہونا. یہی معاملہ اس میں ہے عبادات میں کہ بیسکس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف ہے وہ نان بیسکس میں ہے. تو نان بیسکس میں اختلاف از بٹ نیچرل، وہ تو ہوگا ہی اختلاف، وہ ایک نہیں ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پر انہوں نے چاہا کہ اس کو بھی ایک بنائے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نماز فارم کا نام ہو کر رہ گئی، زندہ عمل نہیں رہا. دیکھیے جب آپ نماز کو پڑھیں گے ایک زندہ عمل کے طور پر، ایک اسٹیٹڈ عمل کے طور پر، تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دم بالکل روبوٹ کی طرح سے یکساں انداز میں نماز پڑھیں. فرق ہو جائے گا. تو جو ڈائیورسٹی ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ نماز ایک زندہ عمل ہے، اس لیے نان بیسکس میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا، بیسکس میں نہیں ہوگا. مطلب آپ فجر کی نماز 2 ہی رکعت پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھیں گے، یا مغرب کی نماز 3 ہی رکعت پڑھیں گے، اس کو 2 نہیں پڑھیں گے. یہاں فرق نہیں ہوگا. لیکن اور چیزوں میں فرق ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک اسپیٹڈ عمل جو ہوتا ہے
وہ بالکل اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بالکل جیسے روبوٹ کرتا ہے عمل. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نماز میں آپ جانتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں سبح اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے, اور پھر ربنا لک الحمد کہتے ہیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, آپ کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ جب رکوع سے اٹھے تو جب آپ نے کہا کہ ربنا لک الحمد, رسول اللہ نے اتنا ہی کہا تھا ربنا لک الحمد. ایک صحابی جو تھے پیچھے, ان کی زبان سے نکلا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. رسول اللہ نے کہا تھا صرف ربنا لک الحمد, اور صحابی کی زبان سے نکلا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جب نماز ختم ہو گئی تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کس نے ایسا کہا تھا, کون بولا تھا اس طرح سے؟ تو سب لوگ چپ ہو گئے, وہ سمجھتے تھے کہ میری غلطی کوئی ہو گئی. تو آپ نے پھر ریپیٹڈلی پوچھا, تو جو صحابی بول پڑے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کہہ دیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بہت سے فرشتے اس کلمے کو لینے کے لیے رش کر کے آ گئے تھے یہاں پر, مطلب اس کو رپورٹ کریں, اس کو ریکارڈ کریں اس کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کہتا تھا پسند آیا وہ. اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ کہ ایک روٹین کی نماز جب پڑھیں گے آپ تو ربنا لک الحمد نہیں کہیں گے اس میں, لیکن جب آپ کو اسپرٹ جاگے گی, جب آپ کو اسٹارم آئے گا خدا کی یاد کا, تو اور بھی کچھ چیزیں آپ کو مجھ سے نکل پڑیں گی. جیسے رکوع لیجیے, رکوع میں آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم. یہ روٹین کا کلمہ ہے, سبحان ربی العظیم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھی تو آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہم لک رکعت و بک آمنت وعلیک توکلت اللہم رکع لک مخی وعظمی وعصبی. اور کلمات نکل پڑے. تو دیکھیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک اسپرٹ والی نماز پڑھیں, زندہ نماز پڑھیں, اور بالکل وہ روبوٹ کی طرح سے ہو. وہ طرح طرح کے فرق اس میں ہو جائیں گے. اس فرق کو لے کر کے لوگوں نے اسکول بنا لیے الگ الگ, حالانکہ وہ فرق تو رہیں گے, پھر بھی رہیں گے. یہ کیا انہوں نے ایک اصول نکالا جس کو کہتے ہیں ترجیح. ترجیح کو مطلب ہے پریفرنس, یعنی کئی میں کسی ایک کو ترجیح دینا, کسی ایک کو پریفر کر کے لینا. کہ پریفرنس کا جو اصول ہے اس کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں, ترجیح کا اصول. کیونکہ ہر ایک جو صحابہ نے بتایا تھا کہ کسی نے کہا کہ ربنا لک الحمد, کسی نے کہہ دیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, کسی نے کہا کہ سبحان رب العظیم, کسی نے کہہ دیا کہ اللہم لک رکعت و بک آمنت وعلیک توکلت. تو یہ جو فرق تھا وہ تو فرق بالکل بہت صحیح تھا, اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. اس میں وہ فرق ہوتا ہی رہے گا, وہ ہوتا ہی رہے گا فرق. جب بھی آپ زندہ عمل پڑھیں, زندہ عبادت کریں گے, اس طرح کے فرق ہوتے رہیں گے. ایسی اس پر بہت بڑی بحث ہے کہ آمین بالسر آمین بالجہر. جب سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں, جب ختم کرتے ہیں تو اس پر کہا جاتا ہے آمین. تو بڑی بحثیں ہیں کہ آمین بالسر ہے کہ آمین بالجہر ہے, زور سے کہنا ہے کہ دھیرے سے کہنا ہے. حالانکہ بالکل ہی
یہ بالکل بحث ہی بیکار ہے. دیکھیے کبھی آپ جب پڑھیں گے وہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کبھی آپ پڑھیں گے بہت ہی جذبے کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ، تو اٹ از بٹ نیچرل کہ آمین آپ سے زور سے نکل جائے گا، آمین اللہم آمین. اور کبھی آپ پڑھیں گے روٹین کے انداز میں تو دھیرے سے کہہ دیں گے. ایسے ہوا تھا وہاں پر، تو صحابہ نے دونوں جگہ کو بتایا کہ آمین کبھی ہم نے سنی دھیرے سے، کبھی سنی زور سے. اب اس پر اسکول بنانے لگے یہ لوگ، کس کو پریفرنس دیں. تو کسی نے کہا کہ آمین بسر ہے، دھیرے سے آمین، کیا نہیں باب بالجہر ہے، زور سے آمین. اس پر بحثیں ہو گئی. تو دیکھیے یہ جو فقہی اسکول بنے، اگرچہ ہر ایک کی ایک بیس تھی، بنیاد تھی، یعنی ہر ایک کے پاس ایک ریفرنس تھا، کہ میں کہوں کہ ریفرنس کی حد تک تو ٹھیک تھا وہ، لیکن جب آپ نے اس کو پریفرنس دینا شروع کیا تو غلط ہو گئے آپ. یہ پریفرنس کی بات ہی نہیں تھی. آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بے یہ مقتدے تو میتدے تم. تو ڈائیورسٹی کے باوجود فقہی اسکول نہ بنتے، ڈائیورسٹی کے باوجود فقہی اسکول نہ بنتے. اور آپ کا پریفرنس دے کر جو فقہ بنایا آپ نے، عبادت کو آپ نے روبوٹ کا عمل بنا دیا، بالکل روبوٹ کا عمل. ایسے ہاتھ، ایسے پاؤں، ایسے سر، یہ کوئی نماز ہے؟ یہ تو روبوٹ کی نماز ہے. لیکن جب آپ نے پریفرنس کے اصول کو اپلائی کیا یہاں پر، تو یہی ہوا کہ روبوٹ کی نماز بن گئی. اس سلسلے میں ایک بہت ہی یعنی سبق والا ایک حوالہ میں دوں گا امام شافعی کا. امام شافعی کے بہت ہی مشہور کتاب ہے الام، کتاب الام، جو فقہ کے سبجیکٹ پر ہے، بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے. جس پر انہوں نے بحث کی ہے. لمبی بحث کے بعد کیا کہتے ہیں کہ مطلب پریفرنس دے کر کے یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس پر بحث. مطلب دھیرے سے آمین کہیں تب ٹھیک ہے کہ زور سے آمین کہیں تب ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں اس پر لمبی بحث کر کے پھر کہتے ہیں کہ رأی ثواب یحتمل الخطأ ورأی غیری خطأ یحتمل الصواب. میری رائے صحیح ہے اس احتمال کے ساتھ کہ شاید وہ صحیح نہ بھی ہو، دوسرے کی رائے غلط ہے اس احتمال کے ساتھ کہ شاید وہ صحیح بھی ہو. کیسی انوکھی بات ہے یہ کہ کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہا کہ فرض کیے کہ انہوں نے لیا آمین زور سے کہنے کو، آمین بالجہر کو، تو سارے دلیل دینے کے باوجود انہیں پتہ چلا کہ کچھ صحابی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آمین بالسر کی بات کرتے ہیں، دھیرے سے کہنے کی بات. تو ان روایتوں کو وہ غلط ثابت نہیں کر سکتے تھے. حدیث کی کتابوں میں دونوں قسم کی روایتیں تھیں، تو ساری دلیل دینے کے باوجود معلوم ہوا کہ بھائی وہ بھی حدیث موجود ہے، ہم کیسے غلط کہیں گے اس کو. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میری رائے جو ہے وہ درست ہے، لیکن شاید ان کی رائے بھی غلط نہ ہو، ان کی درست ہو، کیونکہ ان کے حق میں بھی حدیث ہے. تو میں کہتا ہوں اس جنجال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کہہ دیجیے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اتنی بحثوں کے بعد اگر صرف احتمال ملتا ہے کہ شاید میری رائے صحیح ہے اور شاید اس کی رائے درست صحیح نہیں ہے، تو اس بحث کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بات اس میں ہے، جامع بیان العلم و فضل جو کتاب اس میں ہی بات ہے کہ یہ بحث ہم پڑھیں کیوں؟ آپ یہ مان لیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بیہی مقتدے تو میتدے تم. تو یہ مسئلے کا اختیار کرتے وہ لوگ جس کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے توسع کا مسئلہ، یعنی ڈائیورسٹی کا مسئلہ، تو ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا. یہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں شفٹ آف ایمفیسس. یہ
کئی فقہی اسکول بننے میں کیا ہوا کہ یہ فقہ آف شفٹ آف ایمفیسس ہو گیا، یعنی اسپرٹ پر زور جو دینا چاہیے تھا اس کو جو چلا گیا فارم پر. کتنا بڑا لاس تھا یہ، کتنا بڑا نقصان تھا یہ کہ شفٹ آف ایمفیسس ہو گیا. آپ قرآن کو پڑھیے، پورے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ پائیں گے سارا زور قرآن کا کس پر ہے؟ اسپرٹ پر ہے، اسپرٹ پر ہے. کہیں فار پر زور ہے ہی نہیں قرآن میں. مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی نماز وہ نماز ہے جس میں خشوع ہو. سارا زور قرآن میں خشوع پر دیا گیا ہے. کہیں بھی قرآن میں آپ نہیں دیکھیں گے قرآن میں نماز کے جو مسائل ہیں بیان کیے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں. اسپرٹ پر زور دیا گیا ہے. ایسے دیکھیے قربانی کے بارے میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کا گوشت خون نہیں پہنچتا خدا کو، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے جو اندر ہے، کہ اسپرٹ ہے. اب یہاں بھی دیکھیے سارا زور اسپرٹ پہ دے دیا گیا. یہ نہیں کہ جانور جو ہے وہ سفید ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کچھ بھی نہیں. تو قرآن میں آپ پائیں گے کہ عبادتوں کے بارے میں قرآن میں سارا زور دیا گیا ہے اسپرٹ پر. لیکن یہاں پہ شفٹ آف ایمفیسس ہو گیا فقہ میں کہ سارا زور چلا گیا فارم پر چلا گیا. آپ غور کیجیے کتنا بڑا لاس تھا، کتنا بڑا نقصان تھا. یہ بہت ہی بڑا نقصان. ساری امت جو ہے فارم کی نماز پڑھ رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ فقہ کی ناپ تول بالکل صحیح ہے. وہ جو نمازیں لوگ پڑھتے ہیں تو فقہ کے ناپ تول بالکل ٹھیک رہتی ہے. ایسے ہاتھ باندھو، ویسے کھڑے ہو، ویسے اٹھو، ویسے بیٹھو. تو فقہ کے ناپ تول بالکل ٹھیک نماز سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں دیکھیے صاف صاف ہے کہ ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون. ایسی نماز جو صرف فارم پر پیش کرتی ہو وہ نماز کوئی نماز ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یتخشع، جس نماز میں خشوع نہ ہو وہ نماز ہی نہیں. لیکن یہ فقہ نے اس کو جسٹیفائی کر دیا. اب فقہ کی کتابوں کو پڑھیں تو ساری بحثیں اس فارم پر رہیں گی، فارم پر فارم پر فارم پر. یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ فقہ میں جو اختلافات پیدا ہوئے وہاں پہ دو کیٹیگری تھی اس کی. ایک ہے عبادت والی فقہ، ایک ہے احکام والی فقہ. یعنی عبادتی فقہ اور احکامی فقہ. تو دیکھیے احکام والی فقہ میں بھی اختلافات ہیں. مثلا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، قرآن مجید میں ہے. تو ہاتھ کاٹو تو کہاں سے کاٹو؟ مطلب انگلی کاٹ لو کہ یہاں سے کاٹو کہ یہاں سے کاٹو؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. فقہ میں اس پہ اختلافات ہوئے، کئی رائے بن گئی کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے تو کہاں سے کاٹا جائے. ایسے جو ہے قاتل کو قتل کر دو، یہ قرآن مجید میں ہے. یہ نہیں کیسے قتل کرو، فقہ میں بہت سی رائے بن گئی. مثلا ایک رائے یہ ہے کہ کسی نے جس طرح قتل کیا ہے اسی طرح اس کو قتل کیا جائے. یہ فرض کہ اس نے دریا میں ڈبا کر مارا ہے تو قاتل کو بھی ڈبا کر مارا جائے گا. جو اس طریقے سے اس نے قتل کیا اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن دوسرا اسکول یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک ہی طریقہ رہے گا، قاتل کو قتل کر دیا جائے گا بس. تو احکام کے معاملے میں ایسے فرق تھے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ احکام کے معاملے میں فرق سے کوئی مذہب میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا، مذہب میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا. لیکن عبادت میں مسئلہ پیدا ہو گیا. کیونکہ دیکھیے عبادت کا تعلق ہے اسی پر سالویشن کا انحصار ہے. بے احکام کا تعلق ہر مسلمان سے تو ہوتا نہیں، وہ تو ہوتا ہے کورٹ سے، عدالت سے. عدالت جانے اور جج جانے.
ہم تو نہیں ہیں کہ سزا دیں کسی قاتل کو یا کسی چور کو. وہ سزا تو دے گا جج. تو وہ جج کے ڈومین کی چیز ہے. وہ احکام کا معاملہ ہے کہ وہ جج کے ڈومین کی چیز ہے. لیکن عبادت کا معاملہ ہر انسان، ہر مسلم، ہر مومن کا پرسنل مسئلہ ہے. اسی پر سالویشن کا مدار ہے. تو یہ ہر انسان کا مسئلہ بن گیا. اور یہ مسئلہ بن گیا اگر میں نماز میری کچھ گڑبڑ ہو گئی تو پھر خدا کے ہاں قبول نہیں ہوگی، قبول ہی نہیں ہوگی خدا کے ہاں، تو پھر مجھے جنت نہیں ملے گی. تو ہر آدمی اس میں پڑ گیا کہ میں نماز صحیح پڑھوں. اور نماز صحیح پڑھوں کے پاس اس کا جو ماڈل تھا وہ فقہی ماڈل تھا، فریم ورک تھا، فقہی فریم ورک تھا. ہر آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ میں نماز صحیح پڑھوں تاکہ خدا کے قبول ہو. لیکن جو اس کے پاس فریم ورک ہے وہ فقہی فریم ورک ہے، وہی ماڈل ہے، ایک دوسرا کوئی ماڈل نہیں. تو سارا اس کا دھیان چلا جاتا ہے مسائل پر. اور مسائل جو ہے وہ تو ریلیٹیو پارٹ ہے، ریئل پارٹ نہیں ہے. نماز کا ریئل پارٹ نہیں ہے مسائل، وہ ریلیٹیو پارٹ ہے. ریئل پارٹ ہے اسپرٹ، خشوع، اندر والا جو معاملہ ہے وہ، اس پر دھیان ہٹ گیا بالکل. سارے لوگ فقہ والی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن والی نماز کوئی نہیں پڑھ رہا ہے آج کل کے زمانے میں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھیک نماز پڑھ رہے ہیں. تو دیٹ واز شفٹ آف ایمفیسس کہ فقہا نے جو عباسی دور کے زمانے میں آئے یہ لوگ، انہوں نے یہ کیا، ایمفیسس کو بدل دیا. ایمفیسس تھا سارا اسپرٹ پر، روح پر، اندر والے پہلو پر. انہوں نے ایمفیسس دے دیا کس پر؟ فارم پر. تو فارم پر خوب باتیں کی، بہت ہی سیٹ کیا فارم کا، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. لیکن سوال ہے کہ کیا وہ نماز ہے؟ کیا نماز کوئی سرکس ہے؟ کوئی ایکٹنگ ہے نماز؟ نماز کوئی ایکٹنگ ہے؟ ان لوگوں نے نماز کو ایکٹنگ بنا دیا. یاد رکھیے نماز ایکٹنگ نہیں ہے، نماز ایک اسپرٹڈ عمل کا نام ہے جس میں روح بھری ہوئی ہو، اسپرٹ بھری ہوئی ہو، جس میں یعنی خدا کی یاد بھری ہوئی ہو، وہ نماز ہے. تو ان لوگوں نے جو کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بدعتیں نکالی، وہ تو ڈسکارڈڈ ہیں، ان کا کوئی درجہ نہیں ہے. بدعتیں نکالنے والے ہیں، اس پر فرقے بنائے انہوں نے، تو ڈسکارڈڈ لوگ ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے. اور یہ اسی ایریا میں ہیں بھی یہ لوگ. عرب کنٹریز میں کوئی نہ درگاہ ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی یہ سب جتنا بھی قرآن خوانی اور 40واں 50واں، یہ کچھ وہاں نہیں ہوتا. یہ سب ہی اسی ایریا میں ہوتے ہیں. جتنی بدعتیں ہیں وہ سب اسی ایریا میں ہوتی ہیں. وہ ہے ہندوازم کا اسلامائزیشن. بدعتیں کیا ہیں؟ وہ ہندوازم کا اسلامائزیشن ہے. تو وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. لیکن وہ چیز وہاں بھی ہے، فارم والی نماز وہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے. تو فقہ جو تھی وہ کسی یعنی جس چیز پہ کھڑی ہوئی تھی وہ خود تو ثابت تھی، یعنی حدیثیں سب ثابت تھیں، اس پر اپنی فقہ کو کھڑا کیا. لیکن جب اس کو پریفرنس کا مسئلہ بنا دیا، ترجیح کا مسئلہ، تو یہ ہوا کہ فارم کا مسئلہ بن گیا. تو 4 فقہی اصول مانے 4 فارم بن گئے وہ. تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک احکام کا معاملہ تھا اس میں اختلافات ہوئے تو اس میں کوئی نقصان نہیں. وہ جورسپروڈنس کا مسئلہ تھا. جورسپروڈنس میں ہر سسٹم میں اختلافات ہوتے ہیں. انڈیا میں جو لا کے جو ایکسپرٹس ہیں ان میں ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں. ججز میں اختلاف ہوتے ہیں، وکیلوں میں اختلاف ہوتے ہیں. تو جورسپروڈنس کے معاملے میں، لا کے معاملے میں اگر اختلاف ہو تو وہ کورٹ میں آتا ہے، ڈسکشن اس پر ہوتا ہے، کورٹ میں اس پر بات ہوتی ہے، جج فیصلہ کرتا ہے.
اس سے کوئی دین میں فرق نہیں واقع ہوتا. لیکن جو عبادت میں جو اختلافات ہیں اس سے بہت بڑا فرق واقع ہو گیا کہ فارم کا نام عبادت بن گیا، حالانکہ عبادت نام ہے اسپرٹ کا نام، خدا کو یاد کرنے کا نام. تو اس کو سمجھنا چاہیے. فقہی اسکول جو بنے وہ بعد کے زمانے میں بنے، پہلے زمانے میں نہیں بنے. جبکہ وہ سارے فرق جس کو لے کر کے فقہی اسکول بنے ہیں وہ سب پہلے موجود تھے، پہلے ہی موجود تھے. تو پہلے کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ وہ اس کو لیتے تھے تنوع کے معنی میں، توسع کے معنی میں، یعنی ڈائیورسٹی کے معنی میں. یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اب جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کسی فقیر سے مسئلہ پوچھے جائیں کہ اگر میں نماز پڑھوں اور سجدے میں مجھ پر کچھ کیفیت طاری ہو تو میں اپنی لینگویج میں دعا کر سکتا ہوں؟ کہ نہیں تو کہے تو ہو جائے گی، تمہاری نماز ہی خراب ہو جائے گی. یہ کیوں ہے؟ فارم کی وجہ سے. یہ فارم کی وجہ سے، کیونکہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہی کہہ دیا، وہی لفظ بولے تو دعا تو صحیح فارم ہے، نہیں تو فارم بھی غلط ہو گیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب جذبات کو وفور ہو تو وہ جذبات کا وفور تھمتا نہیں ہے. وہ بلا جب آپ کے مدر ٹنگ میں کچھ احساسات ظاہر ہوتے ہیں، وہ بہت ہی اونچی بات ہے وہ، اگر ایسا ہو تو. لیکن فقہ میں جو فارم پر بیس کرتے ہوئے بنایا گیا وہاں پر کوئی گنجائش نہیں. یہاں تک پہنچا یہ معاملہ کہ خطبہ جو ہوتا ہے لوگوں کا ایڈریس کرنے کے لیے، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آڈینس ہے، ان کو کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے. اس میں بھی بہت زبردست اختلاف ہے کہ کیا آپ کسی اور زبان میں خطبہ دے سکتے ہیں. تو ایک اسکول وہ ہے جو صرف عربی زبان میں خطبہ دینے کو لازم مانتا ہے، کسی اور زبان میں خطبہ نہیں دے سکتے آپ. ایک جو ہے مائنارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یعنی دوسری زبان میں خطبہ دینے کو جائز سمجھتے ہیں. کیوں؟ یہاں بھی وہی فارم کا مسئلہ. حالانکہ خطبہ کیا ہوتا؟ خطبہ تو ایک اسپیچ ہے، ایڈریس ہے، لوگوں کو سمجھانا بتانا ہے. تو ایکسٹریم پر چلے آتے ہیں لوگ، یعنی فارم کے معاملے میں ایکسٹریم پر چلے گئے، وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے. وہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ ان کا ذاتی مسلک یہ تھا کہ اگر ایک شخص نامسلم ہے تو اس کو یاد دے تھے کہ فارسی زبان میں نماز پڑھ لے. وہ آج اگر آپ کہیں کہیں سے تو کہے گا کہ یہ کون سی نماز ہے کہ آپ کہیں کہ ہندی زبان میں نماز پڑھ لو. حالانکہ امام ابو حنیفہ جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ فارسی زبان میں نامسلم کو یاد دینا چاہیے کہ نماز پڑھ لے. وہ تو وہ لوگ جو تھے، ایک بات اور بھی سمجھنا چاہیے کہ جو وہ اس زمانے کے جو فقیہ لوگ تھے، فقہا، وہاں پر ایکسٹریمزم نہیں آیا تھا. یہ اب جو آیا ہوا ہے، اب جو بہت ہی الگ الگ اسکول بن گئے، ایسا تھا اس وقت زمانے میں نہیں تھا. چنانچہ مشہور ہے کہ امام شافعی گئے امام ابو حنیفہ کی قبر پر، تو وہاں انہوں نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھی جو ان کے مسلک کے مطابق پڑھتا تھا نماز. حالانکہ اپنی کتاب میں لکھ رکھا انہوں نے کہ نماز اس طرح پڑھنا چاہیے. تو وہ لوگ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے. لیکن دیکھیے، جب بھی کوئی چیز مذہب میں نکالی جائے گی تو باہر وہ غلو تک پہنچتی ہے، غلو تک، یعنی ایکسٹریمزم تک پہنچتی ہے. جن فقہا نے یہ الگ الگ اسکول بنائے خود تو وہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے وہ، لیکن انہیں جاننا چاہیے تھا کہ مذہب میں ہمیشہ غلو ہوتا ہے، ہمیشہ ایکسٹریمزم آ جاتا ہے بعد کے زمانے میں. یہ آنا ہی آنا ہے، اور یہ ہر مذہب میں آتا ہے، ہر مذہب میں آ چکا ہے، ہر مذہب میں آ چکا ہے. کیوں؟ شروع میں جو لوگ اس مذہب کا وہ مسئلہ بناتے ہیں تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے صرف
کیونکہ بعد کے لوگ جو ہیں وہی سمجھ نہیں پاتے تو غلو کرنے لگتے ہیں. وہ یعنی بہت زیادہ اس کے فارم کی بہت زیادہ پابندی اگر نہیں کی تو ہوا کام ہی نہیں ہوا, پھر عبادت ہی نہیں ہوئی. تو فقہا کے اپنے زمانے میں اگرچہ آج کل کی طرح سے غلو نہیں تھا, یعنی ایکسٹریمزم نہیں تھا اس زمانے میں. لوگ یعنی اتنا سختی نہیں کرتے تھے کہ ایسا کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی, ویسا کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی. لیکن دھیرے دھیرے سب سیٹ ہو گیا جب تو غلو آ گیا. لوگ سمجھنے لگے کہ ایسا کیا تو نماز نہیں ہوگی, ویسا کیا تو نماز نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر میں نے دیکھا کئی بار کہ ایک نوجوان آتا ہے مسجد میں, اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, اب وہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے. اب ایک صاحب بہت ہی اس کو دیکھتے تھے کہ بہت غلط کوئی کام کر رہا ہے, دوڑ کر کہاں ڈھونڈ ڈھاڑ کے ایک ٹوپی لاتے ہیں, اس سر پہ رکھتے ہیں اس کو. یہ ایکسٹریمزم ہے. یہ ٹوپی رکھ کر بھی نماز ہو جائے گی, ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی. لیکن ان لوگوں کا ایک نقشہ بنا ہوا ہے کہ ٹوپی سر پر نہیں ہے تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں ایک حدیث عرض کروں کہ حدیث میں آتا ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتعلن وغیر منتعلن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جوتا پہنے ہوئے بھی, جوتا اتار کر بھی. اب آج آپ مسجد میں جائیں جوتا پہن نماز پڑھیں تو لوگ کہیں گے کون سی نماز ہے بھائی, پہلے جوتا اتارو پہلے. حالانکہ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کے بھی نماز پڑھی, جوتا اتار کے بھی نماز پڑھی. تو فارم بعد کے زمانے میں فارم ہی کو لوگ اصل سمجھ لیتے ہیں. تو شفٹ آف ایمفیسس ہوا اس زمانے میں, بڑھتے بڑھتے اب ایکسٹریمزم تک پہنچ گیا. وہ اب جو معاملہ وہ ایکسٹریمزم کا معاملہ ہے. اس کی وجہ سے لوگ جاندار نمازوں سے محروم ہیں, جاندار نماز سے محروم ہے. یعنی وہ نماز کہ جب انسان کھڑا ہو تو اس لگے کہ سچ مچ وہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہے. جب وہ کھڑا ہو تو سچ مچ ایسا لگے اس کو کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس کے جسم کب کبھی طاری ہو جائے, اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, اس کے دماغ میں ہلچل پیدا ہو جائے. ایسی نماز لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی. ایک زمانے میں تھا رامپور میں, تو وہاں جہری نمازیں میں پڑھاتا تھا میں, یعنی عشاء کی اور فجر کی 2 نمازیں میں پڑھایا کرتا تھا جس کو جہری نماز کہتے ہیں. تو فجر کی نماز میں تھوڑا سی لمبی قرأت ہوتی تھی, تو میں جب قرأت کرتا تھا تو کئی بار ایسا ہوتا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا. تو ایک صاحب جو نماز پڑھتے تھے بہت پابندی سے وہاں, انہوں نے اعتراض کیا اس پر, یہ کون سی نماز ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ نماز میں رونے لگتے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نماز میں رونا کیا ہے, فارم پورا کر لیا تو بس نماز ہو گئی. یہاں تک کہ انہوں نے وہاں آنا چھوڑ دیا. وہاں پر جو اس کے مسجد کے جو ناظم تھے مولانا عبدالحی صاحب, اس سے انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی کہ یہ تو ہم سمجھ میں نہیں آتا. تو عبدالحی صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے, جو پڑھاتے ہیں وہ نماز ٹھیک پڑھاتے ہیں. تو وہ نماز میں فجر کی نماز آنا چھوڑ دیا انہوں نے, کہیں اور جا کے نماز پڑھنے لگے. وہ مانوس نہیں تھے, وہ فیملیئر نہیں تھے اس نماز سے جس میں آدمی نماز میں رونے لگے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. وہ صرف فارم کے پوری طرح سے کر لینے کو نماز سمجھتے تھے, اور کیفیات کو اس سے جوڑ کر نہیں دیکھ پاتے تھے کہ نماز ایک کیفیت والا عمل ہے. یہ ایک مثال نہیں ہے, ہر جگہ یہ معاملہ ہے. مسجدوں میں آپ جائیے, بس جمعہ میں آپ جائیے, وہاں بہت لوگ آتے ہیں, نماز پڑھیے. نماز پڑھ کے آپ نکلیں گے, جب آپ دیکھیں گے ڈور کے باہر تو کوئی ایک شخص بھی نہیں ملے گا آپ کو جو نماز کی باتیں کر رہا ہو. ہر آدمی باتیں کیا کر رہا ہے,
کوئی دوست کی، مارکیٹ کی، بزنس کی، اس کی کر رہا ہے. کیوں؟ وہ اسپریٹڈ نماز پڑھی نہیں اس نے. اگر وہ نماز پڑھی ہو اس نے، وہ جس میں اسپرٹ سے بھری ہوئی ہو، تو اسی کی بات کرے گا وہ. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز جب پڑھتے تھے تو نماز ختم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نماز کے بعد ہاتھ پھیلا کے دعا نہیں کرتے تھے. سلام پھیر دیا اور نماز ختم ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور نماز ختم ہو گئی. تو صحابہ جو تھے فوراً اٹھ جاتے تھے، ادھر نماز ختم ہوئی، اٹھ کر کے بھاگنے لگے. چپ چاپ کچھ دیر تک بیٹھے رہتے تھے. جب اٹھتے تھے اور گیٹ سے نکلتے تھے تو کوئی آپس میں بات نہیں کرتا تھا. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. بغیر بات کیے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. کیوں؟ جو پڑھی ہے نماز میں، جو باتیں پڑھی ہیں انہوں نے، نماز میں جو ذکر اور دعائیں کی ہیں انہوں نے، ان کے دماغ پر وہ چھایا ہوا ہوتا تھا. نماز کے بعد بھی اسی کو سوچ رہے ہیں، اسی کو سوچتے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اسی میں بالکل گم ہے، انہی خیالات میں، کیونکہ وہ نماز پڑھی تھی اسپرٹ والی نماز. اب کیا ہے، آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے. میں ایک بار تو امریکہ میں نماز پڑھی. امریکہ میں ایک بار ایسا ہوا کہ مجھ سے کہا گیا جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جمعہ کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ ایک روایت ہے کہ نماز وہ پڑھائے جو مقامی آدمی ہو. سنن ابی داؤد جو کتاب ہے اس میں یہ روایت ہے کہ نماز پڑھائے وہ آدمی جو مقامی ہو، لوکل آدمی. تو نہیں مانے، میں نے کھڑا کر دیا. اب میں نے جو خطبہ ختم کیا، خطبہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا تو 2 منٹ کا فرق ہو گیا تھا. وہاں جو مقرر تھا بس ایک بجے تھا، 2 منٹ کا فرق. ایک صاحب بعد گھڑی دیکھ کر آتے تھے، کہیں آفس میں کام کرتے تھے، تو وہ پہلا وہ یعنی تکبیر اولیٰ مل جاتی تھی ان کو، ایسا آتے تھے وہ. تو میرا خطبہ جو تھا وہ 2 منٹ پہلے ختم ہو گیا، تو نماز میں نے 2 منٹ پہلے شروع کر دی. ان کو تکبیر اولیٰ نہیں ملی. اب وہ آگے بڑے بحثیں کرنے لگے، سب لڑنے جھگڑنے لگے کہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پہلے 2 منٹ پہلے کوئی نماز پڑھی، میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. تو یہ کیا ہے، فارم کو اہمیت دینا. وہ سمجھتے تکبیر اولیٰ نہ چھوٹتی تو کیا نماز بڑی ان کی ہو جاتی. حالانکہ بالکل غلط سوچ ہے یہ. نماز سے آپ کے ریپیٹنس آئے، نماز سے آپ کے ٹرانسپیکشن آئے، نماز سے آپ کے دلوں میں ہلچل پیدا ہو، دماغ سے آپ کے دماغ میں خدا کا خوف جاگے، وہ نماز ہے. یہ نہیں کہ تکبیر اولیٰ ملی کہ نہیں ملی. یہ تو ریلیٹیو بات ہے. یہ سارے دنیا میں مسلمان آج کل یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل فارم والی، اور اس کی جڑ وہیں تک جاتی ہے میرے نزدیک. جو فقہی اسکول بنے پریفرنس کے اصول پر، حالانکہ فقہی اسکول بننا چاہیے تھا ڈائیورسٹی کے اصول پر. یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. عام چیز ہے خوشی والی نماز پڑھیں، اللہ کی یاد والی عبادت کریں. فارم تو ریئل نہیں بلکہ ریلیٹیو ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Maulana Zakwan. Maulana, what is the relevance of the khutbahs given in Jummah prayer and the prayers of Eid? دیکھیے خطبہ جو ہے، چاہے وہ جمعہ کا ہو یا عید کا ہو یا عید اضحیٰ کا ہو، سب کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا.
یہ بتانا جو ہے بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ آپ ایبسلوٹ طور پر مسائل جو اس کے بن گئے ہیں بعض پیریڈ میں وہ بتاتے رہیں. جس وقت میں آپ بول رہے ہیں اس وقت کے جو مسائل ہیں ان کے ریفرنس میں اسلام کو اپلائی کر کے بتانا، بیسیکلی یہ مقصد ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ خطبوں کی کتابیں ہیں، کبھی کسی نے لکھ دیا تھا خطبہ، اسی کو لیتے ہیں، اسی کو دہراتے رہتے ہیں. میں تو اس میں خطبے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. لکھے ہوئے خطبے کو، چھپے ہوئے خطبے کو پڑھ دیا جائے تو خطبے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا. اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت جب کہ آدمی کھڑا ہوا ہے خطبہ دینے کے لیے، اس وقت مسلمان کن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، ان کے مائنڈ میں کس قسم کی باتیں ہیں، تو اس کو لے کر کے اس کے ریفرنس میں اسلام کو اپلائی کرنا. یہ نہیں ہوتا خطبوں میں. کوئی اگر خطبہ دیتا ہے باہر چھپی ہوئی کتابوں کے باہر، تب بھی وہ اسی ٹریڈیشنل چیزوں کو دہراتا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مقصد جو ہے خطبے کا یہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے بارے میں کہ ان یکون بصیرم بے زمان ہی، وہ زمانے کو جاننے والا ہو. تو زمانے کو کون جنوائے گا؟ عام مومن جو ہے وہ کیسے جانے گا کہ زمانہ کیا ہے؟ یہ خطیب کا کام ہے، امام کا کام ہے. یعنی حدیث میں یہ جو فرمایا ہے کہ مومن کو اپنے زمانے سے آگاہ ہونا چاہیے. تو آگاہ کیسے ہوگا وہ؟ ہر آدمی کوئی لمبی اسٹڈی نہیں کر سکتا. وہاں سب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خطیب کا یا امام کا کام یہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو جو وہاں موجود ہو گئے ہیں ان کو ایسی باتیں بتائے جس سے کوئی زمانے کو پہچانے، زمانے کو جانے، زمانے کے مطابق وہ اسلام کو اپلائی کر سکیں. خطبے کا اصل مقصد یہ ہے. This question is from Miss Nagma. Maulana, can you elaborate on Sufism? Is it a part of a deviated or an undeviated sect? دیکھیے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. ان شارٹ میں کہوں گا کہ صوفیزم کے دو پیریڈ ہیں. ایک وہ پیریڈ ہے جو کہ اس زمانے میں تھا، یعنی ابتدائی زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں. تو وہ جو تھا وہ ڈیویشن نہیں تھا، وہ اسلام کے اسپریچول آسپیکٹ کو زیادہ یعنی ایمفسس دینے کے معنی میں تھا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا وہ. تو لیکن بعد کے زمانے میں، خاص طور پہ انڈیا میں جب تصوف آیا ہے تو بہت زیادہ ڈیویشن ہو گیا. یہ تصوف جب تک عرب کنٹریز میں تھا تب تک کوئی اس قسم کا ڈیویشن، کوئی بڑا ڈیویشن نہیں آیا تھا. لیکن جب انڈیا میں آیا تو یہاں پر جو یوگی لوگ تھے، یہاں پر جو وہ تھا ویدانتا سسٹم جو تھا، ہندو لوگوں کے یہاں جو دھیان گان کے طریقے تھے، اس سے صوفی لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا جو صوفیزم ہے وہ ہے انڈینائز صوفیزم. انڈینائز صوفیزم یہاں کا جو صوفیزم ہے انڈیا کا. تو ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے جس میں کہ ہزاروں سال سے انسان مبتلا رہا ہے کہ وہ اسپریچولیٹی کو جوڑے ہوئے تھا دل سے، قلب سے، ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی. یہ صوفیزم بیسیکلی اسپریچول سائنس کا نام ہے، اسپریچولیٹی کو حاصل کرنے کا نام ہے. تو ہزاروں سال سے، یعنی اسلام کے بھی پہلے کے زمانے سے لوگ سمجھتے تھے کہ اسپریچولیٹی کا جو
ریزروائر ہے وہ دل میں ہے، اس سے ہم دھیان گیان کے ذریعے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پری سائنٹیفک ایج میں جیو سینٹرک تھیوری. تو جیو سینٹرک تھیوری آپ جانتے ہیں کہ ڈسکارڈ ہو گئی. تو ایسے ہی یہ یعنی ہارڈ بیسڈ جو صوفیزم تھا وہ بھی اب ڈسکارڈ ہونا چاہیے. اس لیے میں اگرچہ خود یعنی میں خود بھی صوفی ہوں اور صوفیزم کا میں یعنی پرچار کرتا ہوں، لیکن میرا صوفیزم جو ہے وہ مائنڈ بیسڈ ہے، ہارٹ بیسڈ نہیں ہے. ہارٹ بیسڈ نہیں ہے. یعنی وہی صوفیزم جو کہ تبا تابعین کے زمانے میں تھا اس کو میں ریوائیو کرنا چاہتا ہوں، اتنے فرق کے ساتھ کہ ان کا جو صوفیزم تھا وہ بھی ہارٹ بیسڈ تھا وہ، لیکن میرا جو صوفیزم ہے وہ مائنڈ بیسڈ ہے. یہ فرق ہے. وہ جو صوفی تھے راغب بصری کے زمانے میں، حسن بصری، میرا صوفیزم حسن بصری والا صوفیزم ہے. حسن بصری جو تھے بصرہ میں پیدا ہوئے اس زمانے میں جب کہ اس قسم کا ڈیویژن نہیں آیا تھا. تو میرا صوفیزم جو ہے حسن بصری والا صوفیزم ہے، لیکن ان کا صوفیزم ہارٹ بیسڈ تھا، میرا صوفیزم جو ہے مائنڈ بیسڈ ہے. یہ فرق ہے. This question is from Miss Tuti. There is a hadith that the Muslim Ummah will be divided into 73 sects. How do we know which is the right sect? دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں 73 فرقوں کو، انڈورس نہیں کر رہے ہیں. دیٹ واز اے کائنڈ آف ایڈوانس وارننگ. یہ پیشگی طور پر آپ نے لوگوں کو یہ وارننگ دی کہ جس طرح دوسرے مذہبوں میں فرقے بن گئے، تمہارے فرقے بنیں گے. تو آپ نے چاہا کہ تم اس سے بچو اپنے آپ کو. قرآن جو ہے اتنا محفوظ کلام ہے تو تم بچاؤ اپنے آپ کو، کہ پھر بھی فرقے بن گئے. تو اسی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ اس میں صحیح فرقہ کون سا ہے. دیکھیے، ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ فرقہ سے مراد گروپ نہیں ہے، انڈیویجول ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ ہے فرقہ ناجیہ. لوگوں نے جماعتیں بنا رکھی ہیں، ہر جماعت اپنے بارے میں سمجھتی ہے کہ میری جماعت ہے، وہ جماعت ہے جس کو جو صحیح فرقہ ہے جو کہتے ہیں فرقہ ناجیہ، یعنی جس کے لیے سالویشن جس کو ملے گی. یہ بالکل غلط سوچ ہے. یعنی گروپ وائز کبھی بھی سالویشن نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے. کبھی بھی گروپ وائز سالویشن نہیں ہے خدا کے یہاں. انڈیویجول کے اعتبار سے سالویشن کا فیصلہ ہوگا خدا کے یہاں. لقد جئتمونا افرادا. تو حدیث میں، اسی حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ پوچھا گیا آپ سے کہ کون سا فرقہ وہ ہے جس کو ہم صحیح سمجھیں. فرقہ کے معنی نہیں کون سے گروپ وہ ہے، کون سا مسلک وہ ہے، وہ کون سا طریقہ وہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ایک کرائیٹیرین دے دیا کہ جو چیز قرآن سے نکل رہی ہے، جو رسول اللہ کی زندگی سے نکل رہی ہے اور جس پر صحابہ قائم تھے، اسی پر جو لوگ قائم رہیں گے وہ تو صحیح فرقہ مانے جائیں گے، وہ افراد صحیح افراد مانے جائیں گے. لیکن جو اسے ڈیبیٹ کرے گا وہ صحیح نہیں ہوگا. تو بہت ہی سمپل اور بہت ہی سائنٹیفک کرائیٹیرین ہے. جیسے آج کل دیکھیے، بہت سے لوگوں کو آپ پائیں گے کہ وہ کسی طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں. مجھے پوچھے تو کہیں گے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور بزرگوں نے ایسا بتایا ہے. یہ سب بالکل ڈیویٹڈ طریقہ ہے. رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا طریقہ جو ہے
یا صحابہ کا جو طریقہ بس وہی فل اسٹاپ لگا دیا، اور بس فل اسٹاپ وہاں پہ لگ گیا. اب آپ کسی بزرگ کو شامل کر لیں کہ وہاں کامہ لگاتے ہیں، وہاں کامہ لگا کر بہت سے بزرگوں کو، کابر کو، پیروں کو، فلاں کو شامل کر لیتے ہیں. یہ بلا شبہ ڈیویشن ہے. تو دیکھیے اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن بالکل یعنی پریزروڈ ورڈ آف گاڈ کا، حدیثیں بھی محدثین نے بہت محنت کر کے اسے چھانٹ دی ہیں. تو ہمارے پاس صحیح حدیثیں ہیں اور قرآن ہے. ہر آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ اس پر جانچ کر سمجھے کہ کون سا طریقہ ٹھیک، کون سا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے بتائی بات کہ ڈفرینٹ فقہی اسکول بنانا، تو میں نے دیکھ کہ یہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں فقہی اسکول نہیں بنے، صحابہ کے زمانے میں فقہی اسکول نہیں بنے. تو آپ کو کیا رائٹ تھا کہ آپ فقہی اسکول بنائیں الگ الگ؟ اسی کی وجہ سے یہ بہت بڑی مصیبت آئی کہ فارم کا نام عبادت بن گیا. فارم کا نام عبادت بن گیا. میں دلی میں ایک نماز پڑھی مسجد میں، بیچارہ امام جو تھا اس نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد عصر کی نماز تھی، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا کر کے اپنے ان کا حجرہ ہوتا ہے اماموں کا، وہ چلا گیا. اب ایک صاحب لگے چیخنے چلانے، نکلو ادھر، تمہاری نماز سب غلط کر دیا تم نے نماز. تو ایک رواج ہے کہ عصر کی نماز کے بعد لوگ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں. اس امام نے، وہ نوجوان امام تھا، اس نے تسبیح فاطمہ نہیں پڑھی تھی، تو وہ نماز ہی خراب ہو گئی. یہ سب بالکل لغو بات ہے، ایبسرڈ بات ہے، بوگس بات ہے. اور کیوں ہے کہ لوگوں سے کرائیٹیرین چھوٹ گیا ہے. یہ بھول گئے ہیں لوگ، رسول اللہ کے زمانے میں تسبیح فاطمہ تھی ہی نہیں، صحابہ کے زمانے میں تسبیح فاطمہ تھی ہی نہیں. تسبیح فاطمہ ایک خاتون کو، ایک لیڈی کو بتایا رسول اللہ صاحب نے، وہ پرسنلی اسے پڑھتی تھی، بس اتنا ہی تھا. ایسا نہیں کہ ہر مسجد میں پڑھ جائے وہ، یہ تو اب ہے سارا معاملہ. کبھی بھی یاد رکھیے تسبیح فاطمہ کا رواج نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا. اب یہ بڑھ گیا ہے یہ اس کا رواج. تو انہوں نے اس کو پارٹ آف نماز سمجھ لیا کہ اگر یہ تسبیح فاطمہ نہیں پڑھی گئی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور وہ شور کر رہے ہیں وہاں پر. تو یاد رکھیے کئی فرقوں میں بٹ جانا ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صحیح کرائیٹیرین آپ کے پاس نہ ہو. صحیح کرائیٹیرین جو ہے وہ کیا ہے؟ رسول کا نمونہ اور صحابہ کرام کا نمونہ. وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے آپ کے تو تب پرابلم ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں، بہت ہی سب بات کلیئر ہے قرآن میں اور حدیث میں. تو بس اس کو جانیے. جب آپ اٹکیں گے کسی اور پر، کسی جماعت پر، کسی بزرگ پر، کسی اکابر پر اٹکیں گے، تبھی مسئلہ پیدا ہوگا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی حدیث میں خود ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ میرا جو نمونہ ہے اور میرے اصحاب کا جو نمونہ ہے، بس اس کو جو لوگ پکڑ لیں گے وہی صحیح فرقہ مانے جائیں گے، اور جو اس سے ہٹیں گے وہ سب غلط فرقہ بن جائیں گے. This question is from Mr. Faisal Siddiqui. When we are faced with a fiqhi ikhtilaf, how can we decide who to follow in a community? For example, method of moon sighting divides our community. دیکھیے پہلی بات میں یاد کروں گا کہ ڈفرینس اپنے آپ میں کوئی ایول نہیں ہے، کیونکہ ڈفرینس پارٹ آف نیچر ہے، وہ ایول ہے ہی نہیں. ڈفرینس ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہے گا. تو ڈفرینس کو آپ ایول نہ سمجھیے کہ ڈفرینس کو مٹانے چاہیں آپ. ڈفرینس مٹانے پر بھی نہیں مٹے گا وہ، کیونکہ جو چیز پارٹ آف نیچر ہو، پارٹ آف لائف ہو، کیسے مٹائیں گے آپ اس کو؟ مٹاتے بھی نہیں مٹے گا وہ. اس وجہ سے ڈفرینس کو آپ پازیٹیو سینس میں لیجیے. ڈفرینس کا پلس پوائنٹ کیا ہے؟ اگر ڈفرینس نہ ہو تو ڈائلاگ کیسے ہوگا، ڈسکشن کیسے ہوگا، اور جب ڈائلاگ نہیں ہوگا تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا. لوگ جو ہے سائنٹیفک فیلڈ میں ڈفرینس کو پسند کرتے ہیں،
کیوں؟ جانتے ہیں کہ ویئر دیر ڈفرنس دیر از انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. مذہب کو ایک دم بڑا رکھا ہے بالکل، بس ایک جسے کہ ڈھلی ڈھلائی کوئی چیز، تو چاہتے ہیں کہ بالکل ایک ڈھلا ڈھلایا ہو بالکل مذہب، کیونکہ وہ مذہب کو سمجھتے ہیں کہ کچھ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہیں، کچھ مینولس ہیں، اس کو فالو کر لو، مذہب پورا ہو گیا. مذہب بھی اسی طریقے سے ایک ڈسپلن، جیسے سائنس میں ڈسپلن ہوتے ہیں. یا ڈفرینس کا رہنا جو ہے اس کا پلس پوائنٹ ہے. تبھی تو آپ بحث کریں گے، تبھی تو آپ ڈسکشن کریں گے، تبھی تو ڈائلاگ کریں گے. دوسری بات یہ ہے رویت ہلال کے معاملے میں. دیکھیے رویت ہلال کے معاملے میں نے لکھا ہے، یہ اختلاف میں ذاتی جو ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو، کہ حدیث میں آتا ہے کہ صومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دے کر افطار کرو اور چاند دے کر کے عید کرو، یہ لفظ ہے. لیکن قرآن میں دوسرا لفظ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینوں کو پائے وہ روزہ رکھے. اب دیکھیے یہ جو فرق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے زمانی یعنی اپنا جو پیریڈ تھا اس پیریڈ کے لحاظ سے لوگوں کو گائیڈنس دینا تھا آپ کو. تو آپ نے اس لحاظ سے کہا، کیونکہ اس وقت آنکھ سے دیکھ کر ہی چاند دکھائی پڑتا تھا. قرآن میں آنکھ کی دیکھنے کی بات نہیں ہے، فمن شہدہ کی بات ہے کہ جب وہ مہینہ میں تم اپنا آپ کو پاؤ. اس معنی ہے کہ کسی آنکھ کے سوا کسی اور ذریعے سے اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مہینہ آ گیا تو قرآن کے مطابق بس وہ مان لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے، اب ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ چاند ہمیشہ 29 کو ہو جاتا ہے، یعنی مہینے کی 29 تاریخ کو ہمیشہ چاند ہو جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ چاند نہ ہو. فرق صرف ہے کہ سائٹ دیکھنے کا ہے. دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر 1 ڈگری سے اوپر ہے تو دکھائی نہیں دے گا، 1 ڈگری نیچے ہے تو دکھائی دے گا. یعنی کیونکہ سن کی جو لائٹ ہے وہ اتنا زیادہ ابھی ہوتی ہے اس وقت کہ اس میں دیکھ نہیں پاتے ہم، لیکن جب سن کی لائٹ کچھ کم ہو جاتی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں. ایسے سے معاملہ ہے. تو آبزرویٹری میں سب پتہ کیا جا چکا ہے. میں ذاتی طور پر یہ مانتا ہوں کہ کیلنڈر کے حساب سے ہونا چاہیے، یعنی وہ روزہ اور عید. لیکن اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. فرق کہ دلی میں عید ہوتی ہے ایک اور دن اور حیدرآباد دوسرے دن، سے فرق کیا پڑا؟ اس کو مسئلہ کیوں بناتے ہیں لوگ؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس لیے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فارم جو ہے وہی کل ہے دین میں. بس فارم ہے تو دین ہے، نہیں تو دین ہی نہیں ہے. یہ فارم بیسڈ ریلیجن کی وجہ سے سب مسئلے پیدا ہوئے. اسپرٹ بیسڈ ریلیجن اگر آپ سمجھ لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑا؟ یہاں لوگ آج کر رہے ہیں وہاں وہ کل کر رہے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. تو اس کے پیچھے جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہ مذہب نام ہے ایک فارم کا. بلا شبہ یہ غلط ہے، بیس لیس ہے. مذہب فارم کا نام نہیں ہے، مذہب اسپرٹ کا نام ہے. اور تقویٰ ہا ہونا، رسول اللہ فرمایا تقویٰ ہا ہونا، یعنی اندر جو اسپرٹ ہے اس کا نام تقویٰ ہے، اندر جو اسپرٹ ہے اس کا نام دین ہے. اس میں فرق جو ہے، میری ایک رائے ہے، آپ کی رائے دوسری ہے، تو اس میں کوئی کیا، آپ اپنے حساب سے کر لیے، میں اپنے حساب سے کر لوں، کیونکہ فارمی تو فرق ہوا، اسپرٹ تو فرق نہیں ہوا. یہ ہے میری رائے اس معاملے میں. This question is from Maulana Zakwan. Maulana, while praying sunnat or nafl, can a person pray in his own language while in sajda and ruku? دیکھیے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی عربی میں ان کو نہ سیکھے اور اپنی زبان میں پڑھتا رہے. نہیں، یہ ہے لا آف نیسیسٹی کا معاملہ. کہ ایک آدمی اسلام میں ابھی آیا ہے، وہ کچھ جانتا نہیں ہے، تو اس کو کنسیشن دیا جائے گا کہ وہ جتنا کر سکتا ہے اتنا کر لے. ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ کہا جائے تو عربی سیکھو، ایسا کہا جائے گا. لیکن ایک اور ایک بات ہوئی، یعنی یہ تو روٹین کی بات ہوئی.
روٹین میں اس کو کنسیشن دیا جائے گا، لیکن کہا جائے گا کہ تم سیکھو عربی زبان میں وہ سب دعائیں اور صورتیں. ایک اور بات جو ہے وہ ہے اس سے الگ، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر طوفان اٹھتا ہے کیفیات کا اور جذبات کا. اس وقت وہ آدمی پابندی نہیں کر سکتا، اور بھی الفاظ نکل پڑتے ہیں اس کی زبان سے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی صحابہ کی کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کیونکہ ان کی مدر ٹنگ عربی زبان تھی تو وہ کہاں پڑھے. کوئی اور شخص کسی اور زبان میں کر سکتا ہے. تو وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں کہ ایسی روٹین بنائیں آپ اس کو. لیکن کبھی کبھی جب آپ پر یعنی بہت زیادہ کوالٹی والی نماز پڑھیں گے آپ تو ایسا ہوگا. میں علماء ایسا نہیں کہتے عام طور پر، علماء کا یہ مسلک نہیں ہے. میں ظاہر طور پر اس کو مانتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ جو صحابہ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے تو اس لیے نکلے تھے وہی مدر ٹنگ تھی ان کی. تو کسی اور زبان میں اگر وہ جذبات ظاہر ہوں تو اس سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ وہ بھی جائز ہونا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے، علماء کی رائے نہیں ہے. This question is from Miss Aisha. If something is not clear in the Quran or Hadith, should we try to find its answer or not? نہیں، ضرور چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. ٹرائی اگین کرتے رہیے. کوشش کرنے جو ہے وہ کیا ہے، بہت ہی ایک پازیٹیو چیز ہے. اسی سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. سب چیزیں قرآن مجید میں اگر دو چار کی طرح ہوتی تو آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتا؟ جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ قرآن کی پہلی جو ورس ہے الحمدللہ رب العالمین. شکر ہے خدا کا جو رب العالمین ہے. یہ بچپن سے ہم اس کو یاد کیا اور پڑھتے تھے. ابھی ریسنٹلی میں نے ڈسکور کیا اس کی گہری، اس کی ڈیپ میننگ جو اس کی ہے وہ کیا. میں نے یہ سوچا کہ لائف از فل آف سورو، گریونسز، پرابلم. ہر آدمی جو ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو بالکل اس کی ساری باتیں ٹھیک ٹھاک ہوں. ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کسی نہ قسم کا اس کو یعنی کچھ گریونسز ہیں اس کو. ہر آدمی، کوئی ایسے خالی نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ جب ہر آدمی کچھ مسائل میں گھرا ہوا ہے تو الحمدللہ جب وہ کہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب انسپائٹ آف آل دوز پرابلمس اس کو بھلانا پڑے گا تم کو. یہ الحمدللہ یہ کہنا ہے تو آپ کو بھلانا پڑے گا کہ یہ فلاں پرابلم، یہ مصیبت، وہ مسئلہ، وہ ٹینشن، وہ اسٹریس، اس کو بھلانا پڑے گا. جب آپ اس کو بھلا پائیں گے تب آپ پورے معنوں میں کہہ پائیں گے الحمدللہ، ورنہ ادھورا کہنا ہوگا آپ کا. تو کیا الحمدللہ میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ اگرچہ فطرت کا جو لا جو نیچر جو ہے اس کے مطابق یہ دنیا میں تمہیں کبھی بھی آئیڈیل سچویشن ملے گی نہیں. کبھی پاسبل نہیں ہے کہ ایک دم پیس ہو، ایک دم سب کچھ اسموتھ چل رہا ہو، کوئی بات بگڑی ہوئی نہ ہو. ایسا تو ہوگا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں الحمدللہ کہنا ہے، پھر تمہیں خدا کا شکر کرنا ہے. یہ میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے اس کو ڈسکور کیا. تو سوچنے سے تو تبھی تو باتیں جاننے میں آتی ہیں. اگر نہ سوچیں آپ تو کیسے جانیں گے آپ؟ This question is from Mr. Faisal Siddiqui. When faced with a different point of view that causes separations, do we have the right or even responsibility to try to resolve the differences? بتاتا ہوں جو میں سمجھ پایا ہوں. although the question is not very clear, لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں غالباً اس کوشچن کا یہ کوشچن جو ہے وہ اجتہاد کے کوشچن سے جڑا ہوا ہے غالباً. کہ ہم جب ایسی چیز کو فیس کر رہے ہوں جس میں ڈفرینس ہے، میری سوچ الگ ہے اور کوئی سوچ الگ ہے،
تو ہم کیا کریں؟ تو ہم اس چیز کو کریں گے جس کو حدیث میں اجتہاد کہا گیا ہے، یعنی کوشش کر کے پہنچنا اس رائے تک جو صحیح رائے ہے، رائٹ اوپینین تک پہنچنا کوشش کر کے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ عام علماء جو ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، عام علماء سمجھتے ہیں کہ اجتہاد مت کرو، بس جو سنو بزرگوں سے وہی مان لو۔ میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، اس لیے سمجھتا ہوں غلط کہ حدیث میں بہت ہی زیادہ یعنی اچھی گائیڈنس ہمیں ملتی ہے اس معاملے میں۔ بخاری میں یہ روایت ہے کہ تم اجتہاد کرو۔ اجتہاد کو گیا کہ بہت زبردست طریقے پر زور دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے صحیح اجتہاد کیا تو تم کو ڈبل اجر ملے گا، ڈبل ریوارڈ ملے گا، اور اجتہاد میں غلطی ہو گئی تب بھی تم کو ایک ریوارڈ ملے گا۔ اس معنی کہ رسول اللہ ابھار رہے ہیں اس کو کہ کبھی بھی ایسا مت کرو کہ اپنے مائنڈ کو نہ لگاؤ، اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ نہ کرو، نہیں، اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرو، اس میں ڈیپ میں جاؤ، اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ مت سوچو کہ کہیں میں غلطی ہو جاؤں، کیونکہ اگر انٹینشن آپ کی صحیح ہے، انٹینشن، تو غلطی کرنے بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ یہ کتنا بڑی بات ہے، یہ علماء نے اس کو بند کر رکھا ہے، اجتہاد کو بند کر رکھا ہے۔ میں اس معاملے میں علماء کی رائے کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، اور ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ بند کریں۔ میں بھی ایک عالم ہوں، میں نے مدرسے میں پڑھا ہے، لیکن میں اسے ایگری نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ اجتہاد دروازہ بند کر دیں تو جانتے کیا ہوگا؟ دا ریزلٹ از اسٹیگنیشن، مینٹل اسٹیگنیشن۔ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ تم مت سوچو، بزرگوں نے جو کہہ دیا اسی کو باندھتے رہو، تو اس کا مطلب دیٹ ول لیڈ ٹو اسٹیگنیشن۔ وہ جو اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ وہ اسلام میں پسند کیا گیا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہے، لوگوں کی سوچ بڑھتی رہے، کیوں؟ اسی سے اضافہ ایمان ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ ایمان کو بڑھتے رہنا چاہیے، فیتھ آپ کو جو بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو کیسے بڑھے گا؟ تھرو انٹلیکچوئل ایکسرسائزز۔ اگر آپ اپنی عقل کو روک لیں تو اس کو مانے کہ ایک بہت بڑی چیز سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، دیٹ از ایمان میں اضافہ۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو، ہمارے جو مقلد علماء ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اس عوام آدمی کو اجتہاد اجازت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل غلط آپ کہتے ہیں۔ ہر آدمی کو حق ہے اجتہاد کرے۔ وہ ایک ہی کنڈیشن ہے، وہ ہے انٹینشن۔ بیڈ انٹینشن نہ کرے۔ انٹینشن جو ہے اگر صحیح ہے تو ہر آدمی کو، چاہے وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو، اس کو حق ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ تو خدا نے، رسول نے جو شرط لگائی ہے وہ انٹینشن کی شرط ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے کسی مدرسے سے ڈگری لی ہے کہ نہیں لی ہے، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ میں اس کو نہیں مانتا بالکل۔ ایسے لوگوں نے کیا کیا ہے، آج کل جو آپ لوگ جائیں مدرسے میں جائیں، مسجد میں جائیں، تو اتنی بڑی مصیبت ہے، کسی سے بات کرنے کے قابل آدمی نہیں ملتا کوئی وہاں۔ ابھی کل پرسوں میرے پاس 4 کئی لوگ آئے تھے، مدرسے کے لوگ تھے، سب سند ڈگری لیے ہوئے، ایک آدمی اس قابل نہیں جس کو بات کیا جائے۔ کیوں؟ اسٹیگنیشن، انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن کے شکار ہیں یہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں کیا؟ تقلید کرو اور علماء کی بات مانو، جو فقہاء نے لکھ دیا وہی مانتے رہو۔ تو سب کے سب اسٹیگنیشن میں جی رہے ہیں، کوئی بات کرنے قابل نہیں ملتا آدمی، مسجدوں میں اور مدرسوں میں۔ میں کہتا ہوں کہ اجتہاد دروازہ خوب کھول دیجیے، ہر آدمی سوچے، لیکن یہ اس سے کہیے کہ تم خدا کے یہاں پکڑے جاؤ گے اگر تم نے بیڈ انٹینشن سے اجتہاد کیا۔ بیڈ انٹینشن مطلب کیا ہے؟ کسی ورلڈلی پرپز کے لیے اجتہاد کرنا، کہ ایک چیز جو دنیا والے چاہتے ہیں ویسا آپ گھما پھرا کے فتویٰ دے دیں تو وہ بری نیت ہوئی۔ تو کسی دوسرے انٹرسٹ سے آپ اجتہاد نہ کریں، بلکہ صرف اس لیے کہ آپ کو سچائی کو جاننا ہے۔ تو خدا کے سامنے اپنے کو رسپانسبل اور اکاؤنٹیبل سمجھتے ہوئے میں کہوں گا پریسائز وے میں کہ جو آدمی اپنے آپ کو خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھتے ہوئے
اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے وہ بلا شبہ اس کو ریوارڈ ملے گا، وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے. This question is from Miss Saima Sherwani. What is the exact definition of parda system in Islam? If a Muslim female goes out for work dressed decently in Western outfit but does not cover her hair, is it permissible? دیکھیے اس پر میں نے ایک پورا چیپٹر لکھا اپنی کتاب میں، جو انگلش میں اور اردو میں دونوں میں چھپ چکی ہے. اردو میں اس کا نام ہے خاتون اسلام، انگلش میں اس کا نام ہے ویمن بٹوین اسلام اینڈ ویسٹرن سویلائزیشن. اس چیپٹر کو آپ پڑھ لیں، اس میں بہت ہی کلیئر طور پر میں نے اس مسئلے کو بتا دیا ہے اور ریفرنسز بھی دیے ہیں. ریفرنسز اگر آپ چاہتے ہو تو وہی مل جائے گا آپ کو. She has another question which is what kind of profession a Muslim female is permitted to pursue? دیکھیے پروفیشن کے معاملے میں ایسا ہے کہ کچھ چیزیں جو لیڈیز کے لیے اسلام میں یعنی پروہیبٹڈ ہیں، اس سے بچ کر کے جو بھی پروفیشن ہو وہ جائز ہے. مثال کے طور پر ورک پلیس دونوں کا ایک ہو، یہ اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے. پرمسو سوسائٹی اسلام میں پسند نہیں کی گئی ہے. اس طریقے سے دیکھیے ڈریس کے معاملے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو پہن کر بھی ننگی رہیں. کاسیات عاریات، تو ایسا ڈریس ہونا چاہیے کہ آدمی پوری طریقے سے وہ اس کا ڈھکا ہوا ہو. جیسے کہ فقہ حنفی کے مطابق دیکھیے 3 چیزیں ایگزمپٹڈ ہیں. ایک فیس آدمی کا، دوسرے یہ کلائی تکیے اور پاؤں، جو کہتے ہیں وجہ کفین اور قدمین. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہونا چاہیے. ایسا کپڑا جس میں باڈی کا اونچا نیچا دکھائی دے وہ اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے. اس طرح کچھ چیزیں ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے جو پروفیشن یعنی آپ کر سکتے ہیں وہ جائز ہے. مثال تو ٹیچنگ کا پروفیشن بہت ہی اچھا پروفیشن ہے. میرا خیال ٹیچنگ کا پروفیشن بہت ہی اچھا ہے. اور اس طرح کے پروفیشن دوسرے ہو سکتے ہیں جس میں کہ آدمی اسلام کی ان کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے اپنے جاب میں جائے. اس کو میں لکھا کتاب جو میں نے اس کا نام لیا، اس میں اس کی بھی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتی ہیں. This question is from Miss Sadia. The rule in Saudi Arabia does not even permit the people of other religions to worship in their country. How far is this justified in the light of Islamic teachings? ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی عبادت نہیں کر سکتا، ایسا تو نہیں ہے. مکہ مدینے میں مندر نہیں بنا سکتا، کوئی چرچ نہیں بنا سکتا، یہ تو ضرور ہے. لیکن پورے عربیہ میں کوئی نہیں کر سکتا ہے اپنے مذہب کے طریقے پر عبادت، حد تو نہیں ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہے. یعنی مکہ مدینے کے بارے میں ضرور یہ مسلک ہے کہ وہاں پر کوئی غیر مسلم داخل نہ ہو، وہ اپنی عبادت گاہ نہ بنائے. لیکن یہ بھی ایسا نہیں کہ بالکل ایکسیپٹڈ ہے. یہ ایسے بھی علماء ہیں جو اس کو جائز مانتے ہیں کہ وہاں غیر مسلم جا سکتا ہے. لیکن زیادہ میجارٹی ان کے جو وہاں جانے کو صحیح نہیں مانتے. لیکن مکہ مدینہ کے باہر جو ہے وہاں پر آدمی اپنے مذہب کے مطابق بات کرے تو اس میں کوئی، یا تو میں جانتا ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. This question is from Dr. Pradhan. Maulana, as we see, every activity has its own code of conduct, like CPS meeting and your lecture too has. Can we use our own code of conduct, or we should follow a middle path between fiqh and hadith? میری سمجھ نہیں ہے یہ کوشچن. فقہ و حدیث کے بیچ میں تو کوئی مڈل پاتھ نہیں ہے. دیکھیے فقہ کیا چیز ہے؟
تو مڈل پاتھ کی بات نہیں ہے یہ. قرآن میں دیکھیے پرنسپلس ہیں, یعنی بیسک ٹیچنگس آف اسلام ہے قرآن مجید میں. ڈیٹیل نہیں ہے, کسی بھی چیز کی ڈیٹیل آپ قرآن مجید میں نہیں پائیں گے. یہاں تک یہ بھی نہیں قرآن مجید میں کہ نماز کتنے ٹائم پڑھیں آپ. موقوتہ کا لفظ ہے کہ وقت وقت پر پڑھنا, لیکن کتنے وقت پڑھیں وہ نہیں قرآن مجید میں. تو قرآن میں پرنسپلس ہیں, بیسکس ہیں, آئیڈیالوجی ہے, وہ آپ کو قرآن سے ملتی ہے. اس کے بعد ڈیٹیلڈ احکام جو ہیں وہ حدیث میں ہیں. تو جتنے بھی فقہ میں احکام بنے ہیں وہ حدیث سے لے کر بنے ہیں. البتہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں بھی نہیں ملتی ہیں, تو وہاں پر وہ اجتہاد کرتے ہیں. عام طور پر فقہ جو وہ مانتے ہیں 4 سورسز مانتے ہیں, یعنی کتاب, سنت اور وہ اجماع اور قیاس. میں اس کو نہیں مانتا. یہ سارے علماء یہ مانتے ہیں کہ 4 سورس ہیں, قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. میں 3 کہتا ہوں کہ 3 وہ ہے قرآن, سنت اور اجتہاد. میں جو کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے. یہ اجماع اور قیاس جو کہتے ہیں وہ لوگ, وہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. وہ جو 2 سورس بتاتے ہیں وہ اجماع اور قیاس والا, وہ تو قرآن میں نہ حدیث میں ہے. لیکن میں جو بولتا ہوں وہ قرآن اور حدیث میں, یعنی استنباط کا ورڈ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں. استنباط مینس انفرنس. اجتہاد کو ملتا ہے ہم کو حدیث میں. تو اس کے معنی کیا ہوئی ہے کہ ایک وہ ہے جو ٹیکسٹ میں ہے, یعنی حدیث کے ٹیکسٹ میں, قرآن کے ٹیکسٹ میں. ایک وہ جس کو ہم بائی دا وے آف انفرنس جانیں, انفرینشیل وے میں جانیں. تو ٹیکسٹ 2 چونکہ ہے, اس لیے دو ہم بولیں گے قرآن اور حدیث. اگر دونوں کا ملا دیں آپ تو اب ایک ہی ہو جاتا ہے, یعنی ٹیکسٹ اور انفرنس 2 ہی سورس بن جاتے ہیں. یعنی قرآن اور حدیث کو ایک مان لیں آپ تو پھر 2 ہی سورس بنتے ہیں, کہ جو ٹیکسٹ سے ملے وہ ہے اور جو انفرنس کے تھرو آپ جان پائیں وہ ہے. تو اسی انفرنس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. تو دیکھیے اجتہاد کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. ہر چیز میں انفلوئنس ہوتا ہے. انفلوئنس جو ہے, کیونکہ کوئی بھی کتنی ڈیٹیل بک ہو اس میں سب بات لکھی نہیں جا سکتی, امپاسبل کہ ہر بات لکھی جائے. تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ بات ایسی رہے گی جو اپنے زمانے کے لحاظ سے, اپنے سچویشن کے لحاظ سے آپ کو کوئی نئے پرابلم آئیں گے. فرض یہ کہ موزہ کو لیجیے, ساکس جو ہم پہنتے ہیں, تو اس زمانے میں, رسول اللہ کے زمانے میں ساکس جو ہے ایسا نہیں ہوا کرتے جس کو آج کل ہوتے ہیں. تب چمڑے کے ہوتے تھے, چمڑے کے, اس کو کہتے تھے وہ خف کہتے تھے. خف, مسئلہ الخفین کا مسئلہ ہے, جراب بھی کہتے ہیں. تو اب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اب انڈسٹری کے زمانے میں اب جو ساکس بنتے ہیں وہ چمڑے کے نہیں ہوتے, دوسرے ہوتے ہیں. اب جو یہ بدلا ہے تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا اس پر بھی ہم مسئلہ کر سکتے ہیں. کہ کسی کو فورس کا استعمال کیا یونائٹیڈ اسٹیٹس نے, اور $5 ٹریلین کی لڑائی لڑی انہوں نے, $5 ٹریلین. یہاں تک کہ ان کو اپنی اکانومی ان کی جو شیٹر ہو گئی. تو کیا فورس کا کچھ کر پائے؟ وہ وہاں گئے, وہ تو ان کو جوتا مارا اس کے عراقی نے. کیا وہ روک سکتے تھے؟ جوتا نہ مارے وہ. کوئی جو فورس نہیں کیا سکتی. یہ چیز ہے, آدمی خود اسٹڈی کرے, خود جانے, وہ سنسیئر ہو, اور یہ سوچے کہ مجھے بہرحال موت آنی ہے, مجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد خدا سے میرا سامنا ہونا ہے. تو بیسک بات دیکھیے یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جب میرا سامنا خدا سے ہوگا اس وقت میں جسٹیفائڈ قرار پاؤں وہ خدا کی نظر میں کہ میں نے دنیا میں جو زندگی گزاری تھی تو میں رائٹ پاتھ پر رہا, اس سے میں نے ڈیویٹ نہیں کیا خدا کے سامنے. تو فورس کوئی کر ہی نہیں سکتا کسی کو. یہ سارا معاملہ اپنا معاملہ ہے. ہر آدمی کو جو بات سوچنی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں کیا ہمیشہ رہے گا وہ.
50 60 70 سال کا مر جائے گا وہ. میں نے اپنی زندگی میں جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں ایک بہت ہی زیادہ عجیب چیز ہے جو کہ صرف ایک کسی مسلمان کے یہاں نہیں تھی، وہ ایک امریکن کے یہاں تھی. وہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو یہاں پر اتنا زیادہ گمبھیرتا کے ساتھ میں اس چیز کو کسی کا پایا نہیں. موت کے بارے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، اگر یاد ہو، کہ بلی گرہم نے ایک قصہ لکھا ہے. بلی گرہم جو بہت مشہور مشنری ہے، کہ ایک بار اس کو ایک میسیج ملا ایک امریکن بلیونیئر کا کہ تم میرے پاس آؤ جلد سے جلد. تو کسی پروگرام میں تھا بلی گرہم، پروگرام کو وہ کینسل کر کے گیا وہاں پر. جب اس کے وہاں پہنچا اس کے گھر پر، تو دونوں ایک کمرے میں لائے گئے. وہاں پر 2 کرسیاں تھیں، ایک پہ بلی گرہم بیٹھا، ایک پر وہ بلیونیئر بیٹھا. وہ بوڑھا ہو چکا تھا، بوڑھا، زیادہ عمر ہو چکی تھی اس کی، یعنی وہ عمر کی جب کہ آدمی سمجھتا ہے کہ تم جو مرنا ہے، موت کے کنارے پہنچ گیا تھا وہ. تو اس نے کہا بلی گرہم سے کہ یو سی آئی ایم این اولڈ مین. اتنا زیادہ گمبھیرتا کے ساتھ اس کو میں نے کسی کا نہیں پایا، کسی مسلمان کا بھی نہیں پایا جس سے اس نے کہا تھا. You see, I am an old man. Life has lost all meanings. I am going to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? یہ ہے اصل مسئلہ کہ ود ان سیکنڈ ہم اس دن ہم چلے جاتے ہیں، پھر اس بعد وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے. ود ان سیکنڈ ہم یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے. ہم ہوتے ہیں اور خدا ہوتا ہے، بس فیس ٹو فیس. یہ سوچ کر کے آدمی عمل کرے گا، باقی کوئی فورس نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ سپر پاور ہو تب بھی نہیں کر سکتا ہے فورس.